کیا چاہیے, ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ جیسے امریکہ نے ایک ان کے نمائندے نے ایک دے دیا ہنٹ کہ پاکستان کو اپنے کنسرنز کا اظہار کرنا چاہیے. کیا سمجھتی ہیں آپ, ہم کس کو راضی کریں گے, کس کو ناراض اس دورے سے؟ جی دیکھیے, آتش نمرود میں کود پڑا دیکھے بغیر دیکھے, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ نے اس پر کوئی وہ شعلہ بیانی کی کوشش نہیں کی. بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں. دیکھیے بلیک اینڈ وائٹ خارجہ پالیسی میں اور جذبات پر نہیں ہوتا, اور لاسٹ منٹ اگر آپ کینسل کریں تو آپ بذات خود ایک کیمپ کا حصہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو آپ کی کوشش ہونی چاہیے, اور پھر وہ تو آفینس ہوتی ہے, پھر وہ تو دیرینہ ایک جسے کہتے ہیں نا دشمنی بن جاتی ہے. جو دوستیاں ہم نے شروع کی تھی, اور یہ بالکل غلط ہے کہ پہلا وزٹ ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو گئے تھے, پھر اسٹیل مل بنی تھی, پھر گیلانی صاحب, زرداری صاحب, سارے کے سارے گئے تھے, پریزیڈنٹ گئے تھے, نواز شریف صاحب گئے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے. پائپ لائن کی بنیاد بھی پہلے لگی تھی جو انہوں نے آپریشنلائز نہیں کی. آپ کا اس کیمپ میں بھی ایک ایکسپوجر ہے جو ایک بنتا چلا جا رہا ہے. سرد جنگ سے یہ بات اب آگے نکلتی جا رہی ہے, اور آپ کی مغربی دنیا میں بھی بہت زیادہ تانے بانے جڑے ہوئے ہیں جسے ایکسپوجر کہا جاتا ہے. یعنی کہ آپ اس وقت ولربل ہیں دونوں کیمپس کو. ایک سے دیرینہ دوستی ہے, چاہے چین والے روسیا والے کیمپ سے آپ کے ڈیفنس کانٹیکٹ بھی بڑھ رہے ہیں. یوکرین اور ویسٹ میں, یوکرین سے تو آپ کا 37% گندم آتا ہے اس وقت. وہ پھر میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا تھا یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ گندم میں خود کفیل ہوں اور سرپلس پھر آگے بیچیں. اس وقت آپ کے امپورٹس جو ہیں وہ کموڈیٹیز پر چل رہے ہیں, یعنی گندم, چین, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, جو ہم خود بناتے تھے, اگاتے تھے. اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ آپ واپس آ جائیں. آپ کا فاٹف ٹاسک فورس چل رہی ہے. اب ابھی تک بہت ہی ایک نازک موڑ پہ ہیں, اور آپ کو ویسے تو ان پورے حوالے, ان دونوں حوالوں سے ایک سازی اور مذاکرات کا راستہ نکالنا چاہیے. کیونکہ یورپ, دیکھیے جنگ عظیموں کے بعد پہلی دفعہ اتنا بڑا وہاں ایک یورپ کے دل میں, یوریشیا کے دل میں ایک ملٹری فلیئر اپ ہو رہا ہے. لیکن بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آسما کہ دیکھیے یہ باتیں ہفتوں سے لوگوں کو نظر آ رہی تھی, ہفتوں سے, مہینوں سے. آپ جو بائیڈن اور پیوٹن کی تو آپ چھوڑ دیں ٹویٹر اکاؤنٹ, چلیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو ہفتوں مہینوں سے یہ نظر آ رہا تھا, خاص طور سے جو خارجی امور پہ نظر رکھتے ہیں لوگوں کو, کہ یہ ایک وہاں عسکری مسئلہ بننے والا ہے, یہ فلیئر اپ ہوگا. میکرون نے بھی بڑی کوشش کی, فرانس کے پریزیڈنٹ نے, اور ان کی ایک نارمنڈی پروسیس ہوتی ہے جرمنی, فرانس اور رشیا کی. جرمنی بھی چاہ رہا تھا کہ ان کی نارتھ اسٹریم پائپ لائن جو ہے وہ نہ افیکٹ ہو, وہ گیس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہاں سے, لیکن رشیا سے. لیکن اب جو صورتحال ایسی بنی اور بنتی چلی جا رہی تھی, اس میں آپ کو تھوڑا اپنا مرحلے وار احتیاط کرنی چاہیے تھی, جو نہیں کی. ٹھیک بات ہے. اچھا بالکل, آپ پھنسے ہوئے ہو امتحان کی گھڑی, اب آپ پتہ نہیں منہ سے کیا وہاں نکال کے آئیں گے. اللہ نہ کرے پاکستان کسی مسئلے میں آ جائے, لیکن ہمیں کوئی کیمپ میں اس وقت وی کانٹ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل بالکل.